اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی منحوس بچہ ہے. اسے زندہ رہنے دے. کیا پتا آگے جا کر یہی بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور کیا پتا یہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ بنے. اس آدمی کی بات بالکل صحیح تھی کیونکہ آگے جا کر ایسا ہی ہوا. یہ بچہ آگے جا کر مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنا اور اس بچے کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. اسی طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور آخر ایک نئے علاقے میں انٹر ہوا اور اس نئے علاقے پر زنگیوں کا راج تھا. اور اسی نئی ایمپائر میں آہستہ آہستہ صلاح الدین بڑا ہوتا گیا. صلاح الدین جب بڑا ہو رہا تھا مسلمان دنیا کمزور تو تھی لیکن اب بھی دنیا میں اسلام کا گولڈن ایج چل رہا تھا اور مسلمانوں کے ہر شہر میں بڑی بڑی لائبریریز تھی اور دنیا کے سب سے بڑے اسکالرز مسلمان ہی تھے. صلاح الدین کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جہاں پر بڑا ہو رہا تھا اس علاقے کا بادشاہ ایک بہت ہی نیک آدمی تھا جو اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اس کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی. نور الدین وہ بادشاہ تھا جس نے فلسطین دوبارہ فتح کرنے کی سب سے بڑی کوشش کی تھی. اسی لیے نور الدین نے پوری دنیا سے مسلمانوں کے بڑے بڑے اسکالرز کو اپنے کیپٹل دمشق بلایا تھا تاکہ یہ اسکالرز مسلمانوں کی نئی جنریشن کو مطلب اس زمانے کی جین زی کو اسلام کے بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں سکھا سکیں اور ان کے ذہنوں میں یہ خواب ڈال سکیں کہ ایک دن وہ جیروسلم کو دوبارہ فتح کریں. اب جب یہ اسکالرز نئی جنریشن کو پڑھا رہے تھے انہی بچوں میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی تھا اور یہیں سے صلاح الدین کو اپنی زندگی کا مقصد ملا. یہ وہی جگہ تھی جہاں صلاح الدین نے پہلی بار کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے مشکلوں سے نکل کر مدینہ کی ریاست بنائی تھی, کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, کس طرح خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کی سپر پاورز کو کرش کر دیا تھا, کس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھا دی تھی, اور کس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ اسلام کی ہر جنگ میں شیر کی طرح لڑے تھے. اور کہا جاتا ہے پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ صلاح الدین بچپن سے گھوڑے اور تلوار چلانے کی بھی ٹریننگ لے رہے تھے, اور تلوار کی یہ ٹریننگ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی چچا شرکو سے لیتا تھا. صلاح الدین کا یہ چچا شرکو کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ نور الدین زنگی کا ایک بہت بڑا اور خاص جنرل تھا. اور آخر جب اسی شہر دمشق میں صلاح الدین کی عمر 30 سال ہوئی, بادشاہ نور الدین نے صلاح الدین کے چچا شرکو کو ایجپٹ فتح کرنے کا حکم دیا, لیکن جانے سے پہلے شرکو اپنے ہی بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے کر گیا جسے اس نے خود ٹرین کیا تھا. اب جب صلاح الدین